علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، اگر ہم نے 14 سجدے کی آیتیں ایک بار میں سنی تو صرف ایک ہی سجدہ تلاوت کرنا کافی ہوگا یا 14 سجدے ہی کرنے ہوں گے؟ نہیں، 14 سجدے ہی کرنے ہوں گے۔ میرا نام محمد طارق عطاری ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کپڑے فولڈ کرنا یا اڑسنا منع ہے، نماز کے علاوہ اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی عطا فرمائیے۔ نہیں، نماز کے علاوہ تو دیکھیں نا، جیسے ہم کھانا جب کھاتے ہیں تو بالکل ہم آستین ہے جو نا فولڈ کرتے ہیں، اگر آستین فولڈ نہیں کریں گے تو پھر یہ سالن ہوگا اور ہماری پھر آستین ہوگی۔ تو کئی چیزیں ہیں کہ جو نماز میں منع ہے اور نماز کے باہر وہ منع نہیں ہے۔ اب کھانا کھانا نماز میں منع ہے، باہر ہم کھا سکتے ہیں نماز کے باہر، تو اس طرح جو ہے وہ گھرسنا جو ہے وہ کپڑے، تو وہ بھی نماز سے باہر جو ہے وہ جائز ہے۔ بلکہ اب یہ ہے کہ جیسے پاجامہ ٹخنوں سے اگر نیچے جا رہا ہے تو اب جو ہے وہ اسے اونچا کرنا ہی پڑے گا۔ اب مگر چونکہ جیسے نماز پڑھنی ہے تو اب اس کو پھر اس کو اصلی حالت میں لانا پڑے گا، چونکہ اب فی الحال تو درزی اویلیبل نہیں ہے، خود ہم سی نہیں سکتے، تو اس لیے پھر یہی کرنا پڑے گا۔ جو لوگ گھر پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، کیا ہمیں ان کو دینا چاہیے؟ اور اگر ہم ان کو نہ دیں تو وہ آگے سے ہمیں بددعا دیتے ہیں، کیا ان کی بددعا ہمیں لگتی ہے؟ نہیں، یہ جو عادی بھکاری ہوتے ہیں تو یہ بعض اوقات تو جو ہے نا یہ بہت ماہر ہوتے ہیں کہ کس کو جو ہے نا وہ کیا دعا دینی ہے، کس کو کیا بددعا دینی ہے۔ جیسے دعوت اسلامی والوں کو دیکھیں گے تو مدینے کی دعا دیں گے، مدینہ مدینہ کریں گے، اور عام لوگوں کو دیکھیں گے، کسی اور کو دیکھیں تو کوئی اور دعا دیں گے، تو وہی جیسا دیس ویسا بھیس۔ تو ان کو جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر یہ بددعا دیتے بھی ہیں تو اس کو جو وہ سنی انسنی کر دینا چاہیے، کہ دعا قبول کرنا بددعا قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ شریعت ہمیں فرماتی ہے کہ عادی بیکاری یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو دینا جو نا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں جو نا یہاں بددعا سے نہیں ڈرنا ان کی، ہمیں حکم شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اس طرح تو پھر اگر کوئی آپ کے پاس آ گیا، جیسے کوئی آ گیا اس نے پسٹل نہیں رکھی، ان میں بددعا دیتا ہوں موٹر سائیکل دے دو یا اپنا موبائل دے دو، تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہمیں جو ہے نا حکم شریعت پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، چاہے کوئی بددعا دے یا کچھ بھی دے۔ اور اگر حکم شریعت پر عمل نہیں کیا اور سامنے والے نے دعا دی تو تب بھی ظاہر ہے کہ ہم مجرم ٹھہریں گے کہ چونکہ ہم نے گناہ کا کام کیا۔ تو ہمیں جب اللہ اور رسول کا حکم دیکھنا ہے ہر حال میں۔ میرا نام اشتیاق احمد ہے، میں علی پور اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نماز میں استقامت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ نماز و استقامت کا جو بہترین وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ صحبت اچھی رکھیں، گیدرنگ جو ہے نا وہ اچھی ہو۔ الصحبت و مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ درود پاک کی کثرت کریں، اور مزید یہ کہ صرف فرض نماز نہ پڑھیں، سنت مؤکدہ بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم سنت مؤکدہ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے فرض پر استقامت ملے گی۔ میرا نام محمد حسنین عطاری ہے، میں لاہور کے جامعۃ المدینہ ڈیفنس کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اوراد و وظائف میں تعداد میں زیادتی جائز ہے؟ جیسے کہ کسی نے تسبیح فاطمہ میں 35 بار سبحان اللہ پڑھ لیا تو یہ کیا قابل قبول ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ امیر سنت نے وہ اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ چابی کے دانت کم ہو یا زیادہ تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو اوراد و وظائف کی جو تعداد مقرر ہے وہی اسی پر جو رہنا چاہیے۔ البتہ اگر شک ہو نا کہ میں نے جو کم پڑھا ہے، اب اگر یہ زیادہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے ایک شخص زکوٰۃ کی رقم کراچی بھیجنا چاہتا ہے، تو کیا وہی رقم بھیجنی ہوگی یا دکاندار کو دے دیں اور اسے کہہ دیں کہ یہ ٹرانسفر کر دیں تو ان کے پاس جو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگر وہ بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں تو اس میں تو ذرا بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں وہ رقم بھیجی، اب مثال کے طور پہ کسی نے 1,00,000 روپے زکوٰۃ بھیجی زید کے اکاؤنٹ میں، اب زید جو ہے وہ اس کے پاس ٹوٹل جو وہ 1,00,000 روپے ہی موجود تھے اس کے اکاؤنٹ میں، اب یہ ہو گئے 2,00,000۔ اب یہ زید جو ہے وہ 1,25,000 روپے نہیں نکال سکتے کسی کام کے لیے، اب زید کو چاہیے کہ 1,00,000 روپے یہ نکالے اور زکوٰۃ میں ادا کر دے۔ اور دیگر کوئی ذرائع اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ قانونی ذرائع اختیار کرے گا، کوئی غیر قانونی طریقے سے اسے نہیں بھیجے گا۔ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ کیا خواتین سنت اعتکاف میں مسجد بیت سے باہر مسواک یا برش وغیرہ کے لیے جا سکتی ہیں، کیا کر سکتی ہیں وہاں پر؟ جی نہیں۔ جو لوگ واش روم دھو رہے ہوتے ہیں، پانی کے چھٹے کپڑوں پر پڑ جائیں، وہ کپڑے ناپاک ہیں، یہ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ اب واش روم جو دھو رہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ چونکہ اگر آج کل تو شہروں میں تو یہ مسلم شاور ہوتے ہیں، تو اب ان سے چونکہ یہ جو مسلم شاور ہوتے ہیں اس سے پانی مسلسل بہہ رہا ہوتا ہے، تو اب یہ تو ہے مائع جاری کے حکم میں، تو یوں جو چھینٹے اڑے یہ پاک ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ اگر لوٹے وغیرہ سے گرا یا کسی طریقے سے چھینٹا اگر آ گیا تب بھی ہمارے پاس پروف نہیں ہے کہ یہ جس جگہ سے چھینٹا آیا ہے یہ ناپاک ہے، تو اس کو ہم پاک ہی کہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جو بھی زکوٰۃ آدمی کسی کو دیتا ہے، کسی عزیز و اقربا کو، تو آیا جتنی زکوٰۃ فرض ہے وہ ایک وقت میں دینا لازمی ہے، یا اگر آدمی تھوڑی تھوڑی کر کے اگر دے رہا ہے، ہر 2-3 مہینے بعد کچھ اماؤنٹ بھیج رہا ہے، تو ایسے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اور نیت ہر دفعہ کرنا ضروری ہے، یا کہ اگر شروع ایک دفعہ میں نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جیسے کسی پر جو ہے وہ پہلی محرم الحرام زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب یہ کہ یہ 2 محرم تک تاخیر نہیں کرے گا، اب یہ جتنی تاخیر کرے گا یہ گناہ گار ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ پہلی محرم کو یہ ساری زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کر دے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونی ہے پہلی فص محرم الحرام، اب یہ جو ہے وہ شروع کرے ذی قعدہ، ذوالحجہ یا شوال المکرم سے یا رمضان شریف سے، اب اس میں جو ہے نا پیشگی جو زکوٰۃ ہے نا وہ قسطوں میں ادا کر سکتا ہے، ورنہ جیسے ہی وقت آ گیا تو اب پوری ایک ساتھ دینی ہوگی۔ اور زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ نیت تو ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں ہوتا ہے کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو یوں زکوٰۃ تو ہو جاتی ہے، یہ اسی کو نیت کہا جائے گا۔ میرا نام محمد ثاقب ہے، میں جلال پور بٹیا سے ضلع حافظ آباد سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان اچھا تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، شریعت نے دونوں کے لیے حقوق رکھے ہیں، والدین کے لیے اولاد کے حقوق رکھے ہیں اور اولاد کے لیے والدین کے حقوق رکھے ہیں۔ اگر دونوں اپنے حقوق کی پاسداری کریں گے، دونوں اگر اپنے حقوق کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم دونوں کے آپسی تعلقات اچھے رہیں گے، اور جہاں کہیں سے بھی کوئی لچک آئی، کوئی مسئلہ ہوا تو پھر معاملہ خراب ہے۔ البتہ اب اس میں یہ ہے کہ اگر والدین نے اولاد کے حقوق کا خیال نہیں رکھا بالفرض، یہاں پھر بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، کہ چونکہ وہ اولاد کو زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ والد اگر ظلم بھی کرے تب بھی اولاد کو جو نا وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے، تو اولاد جو نا بالکل ماتحت ہے، شریعت نے اس کو جو نا اس پہ زیادہ اس پہ لگام دیے۔ قرآن پاک نے اف تک نہ کہو، اولاد جب حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی، اب ایسی اولاد کو سوچنا چاہیے، مگر یہاں پہ والدین کے لیے یہی کہ وہ شریعت پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ اور رسول پر نظر رکھتے ہوئے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کا معاملہ پھر اللہ پر چھوڑ دیں، اور ایسی اولاد کو جو ہے وہ والدین کو چاہیے کہ وہ ایسی اولاد کو کوئی حکم نہ دیں، اگر وہ حکم دیں گے تو ظاہر پھر اولاد جو ہے وہ نافرمانی کی مرتکب ہوگی اور وہ مزید ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں بھی والدین کو چاہیے کہ جہاں یہ دنیاوی طور پر ان کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، اتنا حسن سلوک کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اخروی عذاب سے بچانے کی بھی تدبیریں کریں۔ بچوں میں 5 وقت نماز کی عادت کس طرح پختہ کی جائے؟ اب دیکھیں، بچے اگر اپنے والدین کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ، چونکہ بچپن سے جو چیز دیکھی جاتی ہے تو بڑا ایک جو ہے نا وہ وہی چیز ظاہر ہوتی ہے، تو بچے جب بچپن میں اپنے والدین کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ یہ بھی نماز جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اب مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو امیر سنت جب نماز پڑھتے تو میں چہرے کی طرف دیکھتا
اور واو وغیرہ میں ہونٹ وغیرہ گول ہوتے تو میں بھی یہی کرتا. اچھا سین وغیرہ کے سین صاد کی آواز آتی تو مجھے کیا پتا سین صاد کیا ہوتا ہے، تو میں خالی سیٹی بجاتا. تو یوں بچپن سے اگر یوں کریں گے تو پھر یہ کہ بندہ نماز اس ٹریک پہ آ جائے گا. اب یہ ہے کہ والدین خود نماز نہ پڑھیں اور کہیں کہ اولاد جو ہے وہ نیک ہو تو یہ کیسے ہوگا. لہٰذا اگر آپ گھر میں اپنا اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو خود بھی نیک کام کریں، خود بھی اچھے کام کریں، تو انشاءاللہ الکریم گھر میں آٹومیٹکلی اچھا ماحول بنے گا، دینی ماحول بنے گا. پھر آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اس پر کس طرح عمل کیا جائے. علم حاصل کرنا تو ضروری ہے لیکن اصل کامیابی اس پر عمل کرنے میں ہے، تو وہ کون سے طریقے ہیں جن سے انسان پختگی کے ساتھ حاصل کیے ہوئے اپنے علم دین پر عمل کر سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرے. جب اچھی صحبت اختیار کرے گا تو عمل کا ذہن بنے گا. دوسرا یہ کہ بزرگوں کے واقعات پڑھیں. جب بزرگوں کے واقعات پڑھیں گے کہ وہ دیکھیں کہ کیسے اہل اللہ تھے، کیسے لوگ تھے کہ علم پر جب وہ کتنا عمل کرتے تھے، ان کے اندر کتنا خوف خدا تھا، سنتوں کے وہ کس طرح پابند ہوتے تھے. تو اگر آپ باعمل عالم دین بننا چاہتے ہیں، ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ ضرور کریں کہ انشاءاللہ الکریم ان کا سیرت کے مطالعہ کرنے کی برکت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جیسے یہ قرآن و حدیث ہے وہ راہ ہدایت کے لیے فائنل ہے، سب کچھ ہے، مگر ان قرآن و حدیث پر عمل کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ہمارے اسلاف کو دیکھنا ہوگا، ہمارے بزرگوں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح قرآن و حدیث کو تھاما. انہوں نے جس طرح تھاما تو پھر ہم بھی اس طرح تھامیں. تو یہ ہے کہ بزرگوں کے مطالعہ کرنے سے، ان کے واقعات پڑھنے سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ ذہن بنتا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، نبی تو نہیں ہے، عام انسان ہے نا، یہ بھی نبی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، مگر دیکھیں کہ جب یہ عمل کر سکتے تو ہم بھی عمل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ یہ اپنے مطالعے میں رکھا جائے، ان کے واقعات اپنے مطالعے میں رکھنے چاہیے. تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہوگا. ایک طرح سے یہ بھی ان کی اچھی صحبت ملے گی. میرا نام اسد علی ہے، میں گجرانوالہ سے آیا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی کو بار بار بڑے بڑے خواب آتے ہوں تو وہ کیا کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. 10 مرتبہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد یا متکبرو پڑھے. عبد الرحمن اتاری عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ دین پر استقامت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. دین پر استقامت کا جو بہترین وظیفہ جو ہے وہ اچھا ماحول ہے، اچھی صحبت، اچھی گیدرنگ اچھی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا تو انشاءاللہ الکریم دین پر استقامت ملے گی. اور اگر صحبت اچھی نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، گیدرنگ اچھی نہیں ہے، سوسائٹی اگر اچھی نہیں ہے، بری سوسائٹی ہے، تو پھر آزمائش ہے. اور دوسرا یہ کہ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، دینی کتب کا، تفسیر قرآن کا، فقہ کا، بزرگوں کے واقعات کا، یہ مطالعہ بھی کرتے رہیں. اور مزید یہ کہ ایمان سلب ہونے کے جو خطرات ہیں، ایمان سلب ہونے والی جو چیزیں ہیں، ان کا بھی مطالعہ کریں کہ کن کن چیزوں سے جو ہے وہ دین میں نقصان ہو سکتا ہے اور کن کن چیزوں سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اور مزید یہ کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، تو آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی سے عملاً وابستہ ہو جائیں. اس کے جو 12 دینی کام ہیں اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. اور دعوت اسلامی میں استقامت کا بہترین ذریعہ یہ کہ آپ کسی نہ کسی دینی کام کی ذمہ داری لے لیں. جیسے آپ مسجد نگران بن جائیں، جس کو ہم جو ہے وہ ذیلی نگران بھی کہتے ہیں. اب مسجد کی نگرانی لے لیں. اب اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ مسجد کی انتظامیہ فارغ اب آپ بن کے نگرانی، یہ مراد نہیں. یعنی کہ وہاں جو دعوت اسلامی کا کام ہے نا وہ آپ کے ذمے ہے. وہ مسجد کا میٹر الگ ہے، وہ انتظامیہ الگ ہے. تو جو دعوت اسلامی کا جو کام ہے نا وہ آپ نے سنبھالنا ہے. جیسے مدرسۃ المدینہ بالغان، وہاں سے اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں لانا، مدنی مذاکرے کی دعوت دینا، نیک اعمال کی ترغیب دینا، جو بھی ایک ذیلی حلقے میں جو کام ہوتا ہے، تو آپ اس کی ذمہ داری لے لیں. پھر ترقی کرتے ہوئے حلقہ نگران بن جائیں، پھر علاقہ نگران بنیں. تو انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جب آپ کو استقامت ملے گی تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دین اسلام پر بھی استقامت ملے گی. کیونکہ دعوت اسلامی جو ہے دین اسلام کی ایک تنظیم ہے. اور آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے
کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوا، مرتے وقت توبہ نصیب ہوئی، کسی کی قبر 3 سال کے بعد کھلی مگر جسم تر و تازہ اور سلامت ہے، کفن تک سلامت ہے. تو ایسے واقعات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. اور دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی میں اگر استقامت چاہتے ہیں تو ایک اس کا یہ بھی ہے کہ جب ذمہ داری ملے نا، چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اب چاہے وہ بندہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا نگران ہو یا چھوٹا نگران ہو، اپنے ماتحت پر ظلم کرنے سے بچنا ہے. جہاں کسی نے اپنے ماتحت پر ظلم کیا تو اس کی آہ نکلتی ہے، اور یہ آہ جو ہے نا یہ ایسے نہیں کہ گولی کی طرح لگتی ہے فوری، ایسا نہیں ہے کہ لگی اور خون نکلا، ایسا نہیں ہے. یہ آہ بعض اوقات جو ہے نا 10 سال کے بعد بھی آڑے آ جاتی ہے، 20 سال کے بعد بھی آڑے آ جاتی ہے. تو جو بھی دعوت اسلامی سے بعض لوگ گئے ہیں یا اب وہ دینی کام نہیں کرتے، تو جب آپ ان کی تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ چیز نکلے گی، یہ چیز آپ کو ملے گی کہ اگر کسی نہ کسی ذمہ دار کے ساتھ برا سلوک ہوا تھا تو آج یہ بیچارہ باہر ہے. یعنی وہ چاہتا بھی ہے کہ میں دینی کام کروں مگر کر نہیں پاتا. تو لہٰذا آپ کہیں بھی ہوں، اب چاہے دینی شعبے میں ہوں یا دنیاوی شعبے میں، اپنے ماتحت کے ساتھ ظلم کرنے سے بچیں. اور ظلم کرنا یہ جو ہے وہ ایمان کی بربادی کا بھی سبب بن سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں ظلم کرنے سے بچائے. کچھ نام موصول ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ بچی کا نام نعلین فاطمہ رکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ نعلین کے معنی ہے 2 جوتیاں، 2 چپل. تو نعلین فاطمہ تو ترجمہ یہ بنا کہ فاطمہ کی جوتیاں. تو یہ نام رکھنا جائز ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہاں فاطمہ سے مراد جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہاں یہ کہ ان کی نالین، تو یہ نام رکھنا جائز ہے. مگر دیکھیں بہتر یہ جو حدیث پاک میں جو فضائل ہیں وہ فاطمہ نام کے آئے ہیں، تو فاطمہ نام رکھیں تاکہ برکت حاصل ہو. یہ کون نام کا حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں؟ ام حبیبہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ ام حبیبہ کا معنی ہے حبیبہ کی ماں. یہ جو ہے ہماری پیاری پیاری امی جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام تو رملہ تھا، یہ ان کی کنیت ہے، تو ام حبیبہ نام رکھنا بھی جائز ہے. میرا نام ہے تنویر اتاری. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناک پوچھنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی ناک کی جو ریٹ ہے یا جو نزلہ وغیرہ نکلتے ہے وہ پاک ہے. ہاں اگر ناک سے خون نکلا تو یہ ناپاک ہے، ورنہ جو مطلقاً جو نزلہ وغیرہ ہوتا ہے یہ اس سے جو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، یہ خود بھی ناپاک نہیں ہے. جب خود ناپاک نہیں تو کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا. اور خون بھی اتنا نکلا کہ جو قطرے سے زیادہ ہو، قابل سیلان ہو، بہنے کے قابل ہو، تو وہ خون ناپاک ہے. میرا نام عالمگیر اتاری ہے، صوبہ سندھ ضلع گھوٹکی سے ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ قسطوں پر کوئی چیز بیچی جائے یا خریدی جائے یہ کیا جائز ہے؟ بلکہ اصل رقم سے زیادہ پیسے لیے جا رہے ہوں، رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. جی ہاں، قسطوں پر جو ہے نا وہ بیچنا، لین دین کرنا جائز ہے، جبکہ اس میں کوئی ایسی شرط فاسد نہ ہو. مثال کے طور پہ کہ مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آپ نے جو ہے نا وہ جنوری کی اگر قسط ادا نہ کی تو پھر آپ کو جو ہے اتنا جرمانہ ہوگا. اب اگر معاہدے میں اگر یہ شک شامل ہے تو پھر یہ سودا درست نہیں، جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ قیمت اور وقت کا تعین یہ ضروری ہے. اب چاہے 1 مہینے کا وقت کا طے ہو یا یہ کہ 10 سال کا وقت کا طے ہو، طے ہونا ضروری ہے، جتنے بھی وہ سامنے والا راضی ہو. اور قیمت بھی جو وہ اس کی بھی تعین ہونا ضروری ہے کہ بھائی میں اتنے روپے میں لوں گا. سو پتہ ہے کہ بھائی یہ پین ہے 100 روپے کا ہے، ابھی مارکیٹ ویلیو سے 100 روپے اور میں 1000 روپے میں لے رہا ہوں. علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے.